بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، احکام شریعت کے ساتھ میں ہوں راشد علی چشتی۔ آج ہم غسل کے احکام کا آغاز کر رہے ہیں۔ غسل میں کون سی باتیں فرض ہوتی ہیں، کون سی سنت ہوتی ہیں، کون سی مستحب ہوتی ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم ان تمام عنوانات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں غسل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ غسل تین طرح کا ہوتا ہے، ایک غسل فرض ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے اور ایک مستحب ہوتا ہے۔ اب ان کے آگے پھر چل کر کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ وہ اقسام کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات، فرض غسل، مادہ منویہ کا شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا، حیض اور نفاس والی عورت، حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے ماہانہ کی بنیاد پر آتا ہے۔ جب عورت ان ایام کو گزار لیتی ہے تو اس کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے۔ تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد، پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ جب عورت ان دونوں خون سے پاک ہو جاتی ہے، ان ایام کو گزار لیتی ہے، تو اس عورت کے اوپر غسل کر لینا فرض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی سوتے میں احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سنت غسل کی طرف۔ سنت غسل کون سا ہوتا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یعنی دونوں عیدین پر غسل کر لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں ہی عرفہ کے دن، یوم عرفات، جسے ہم 9 ذوالحجۃ الحرام کہتے ہیں، حج کا دن جو ہوتا ہے، اس دن غسل کر لینا یہ سنت عمل ہوتا ہے۔ اور جب آپ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جب بھی آپ احرام باندھیں، احرام باندھتے وقت غسل کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب چلتے ہیں مستحب غسل کی طرف۔ مستحب غسل میں کئی اقسام شامل ہیں، کئی طرح کے غسل شامل ہوتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں قیام کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ وقوف مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ کے مقام پر قیام کرنے کے لیے، وقوف کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ حاضری حرم کے لیے، جب آپ حرم کعبہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اس پر غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ حاضری مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی میں آپ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوں، تو اس وقت بھی غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ دخول مینا، رمی جمرات، مینا میں داخل ہونے سے قبل اور رمی جمرات، تینوں شیاطین کو تینوں دن جو حجاج کرام ہیں، جب وہ کنکریاں مارتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، تو تینوں شیاطین کو تینوں دن غسل مارنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے غسل کر لینا یہ مستحب عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر، شب برات اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس جیسی دیگر محافل جن کے اندر اللہ رسول کا ذکر ہو، ذکر میلاد مصطفیٰ ہو، ذکر درود پاک ہو، یا کوئی بھی ایسی محفل ہے جس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل کے انعقاد سے قبل غسل کر لینا یہ مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کسوف اور نماز خسوف، یعنی جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگا ہوا ہو، اس پر غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ نماز استسقاء، یعنی بارش نہ ہوتی ہو، اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کی غرض سے، بارش اللہ ہم پہ نازل کر دے، اور دعائیں مانگنے سے قبل، نماز پڑھنے سے قبل غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم مسئلہ سماعت کیجئے، اگر آپ میت کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل دینے کے بعد عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔
اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کپڑے تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ شریعت مطہرہ اس پر کوئی قید نہیں لگاتی ہے کہ غسل کروانے والے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن غسل کر لینا یہ مستحب عمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں غسل کے فرائض کی جانب۔ غسل کے فرائض 3 ہوتے ہیں۔ پہلا فرض ہوتا ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہوتا ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف منہ میں پانی لے کر اس کو نیچے پھینک دیا جائے، بلکہ کلی کرتے وقت آپ کے منہ کے اندر جتنے پرزے ہیں، جتنے گوشے ہیں، اور ہونٹ کے اندرونی جتنے حصے ہیں، دانتوں کے آگے پیچھے، زبان کے آگے پیچھے اور حلق تک، بالکل آپ کے منہ کا اندر کا جو خول ہے یہ مکمل اس کے ایک ایک پرزے تک پانی کا بہہ جانا اور صاف ہو جانا، اس چیز کا نام کلی ہوتا ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ ناک میں پانی چڑھائیں اور ابتدائی حصے تک پہنچے، اس کے بعد اگلا حصہ خشک رہ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ناک کے اندر جتنی رینٹھ موجود ہو، فاسد مادے موجود ہوں، اور بالوں کی جڑوں تک اور نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ناک کے اندر جتنی بھی فاسد مادے موجود ہوتے ہیں ان تمام کا چھڑوانا یہ واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا فرض ہوتا ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے جسم کا ہر ایک ایک عضو دھل جائے اور اچھے طریقے سے دھل جائے، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس چیز کا نام غسل ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہوتا ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ آج کی گفتگو میں ہم نے غسل کی اقسام پر بات کی اور غسل کے فرائض پر بات کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے تحت جس میں ہم غسل کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔